بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام میت میں ہمارا 7واں مذاکرہ ہے۔ میت کے کفن کے احکام اور کفن کا سنت طریقہ۔ کفن کے بارے میں ہم نے ایک روایت پڑھ لی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میت کو غسل دے گا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور جو میت پر کفن ڈالے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری، مسلم اور صحاح ستہ کی تقریباً تمام کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 یمنی کپڑوں میں کفنایا گیا اور ان میں سے کوئی بھی سلا ہوا کپڑا نہیں تھا اور نہ اس میں عمامہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سفید کپڑے پہنا کرو، وہ تمہارے لیے اچھے کپڑے ہیں، اور انہی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ اب جس طرح ہم نے پڑھ لیا کہ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے اور کفن دینا، اس پر نماز جنازہ پڑھنا اور دفن کرنا یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے اگر کچھ لوگ یہ کام کر لیتے ہیں تو باقی بھی گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر کوئی ایک بھی نہیں کرے گا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ اور کفن کا کپڑا اگر گھر میں موجود ہو، پاک صاف کپڑا، تو نیا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کپڑے میں دفن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کفن کا کپڑا اسی حیثیت کا ہونا چاہیے جیسا وہ شخص اپنی زندگی میں استعمال کیا کرتا تھا۔ سفید کپڑا ہو یہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے مرد و عورت دونوں کے لیے، اور نیا اور پرانا کپڑا اس میں یعنی یکساں ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عورت کے لیے ہر طرح کا کپڑا وہ اس کا کفن بن سکتا ہے، لیکن مرد کے لیے خالص ریشمی یا زعفران سے رنگے ہوئے جو کپڑے ہیں اس میں اسے دفن کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور پہلے سے اپنے لیے کفن تیار رکھنا یہ اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، یہ جائز ہے، البتہ اپنے لیے پہلے سے قبر تیار رکھنا یہ مکروہ ہے۔ اور بطور تبرک کے آب زمزم میں تر کیا ہوا کفن اس میں کسی کو دفنانا، وہ کفن دینا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے یہ باعث برکت ہے۔ اور کفن میں یا قبر کے اندر عہد نامہ یا کسی بزرگ کا شجرہ یا قرآنی آیات یا کوئی دعا رکھنا یہ درست نہیں ہے، اور یا کفن کے اوپر یا میت کے سینے پر یعنی سیاہی کے ساتھ کوئی کلمہ لکھنا یا کوئی دعا لکھنا، قرآنی آیت لکھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور کسی بزرگ کا استعمال کیا ہوا کپڑا یا غلاف کعبہ اس کا جو ٹکڑا ہے اس کو کفن کے اندر شامل کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس طرح کر سکتے ہیں۔ اور غلاف کعبہ میں، کعبہ شریف کے غلاف میں اگر کوئی قرآنی آیت ہو یا کوئی کلمہ لکھا ہو تو پھر اس کو کفن میں شامل کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت کی توہین ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کی قبر کھل جائے اور یا کسی وجہ سے اس کی لاش وہ قبر سے باہر نکل آئے، اس پر کفن نہ ہو تو اس کو بھی مسنون کفن دینا چاہیے، اس شرط پہ کہ وہ لاش وہ ختم نہ ہوئی ہو، پھٹی ہوئی نہ ہو۔ اگر پھٹ گئی ہے تو پھر صرف کسی کپڑے میں لپیٹ دینا وہ کافی ہے، اس کو مسنون کفن نہیں دیا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں مسنون کفن کی طرف۔ کفن کی 3 قسمیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے کفن سنت، ایک کو کہا جاتا ہے کفن کفایت، اور ایک کو کہا جاتا ہے کفن ضرورت۔ کفن سنت یہ ہے یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ مرد کو کتنے کپڑوں کے اندر کفن دیا جائے اور عورت کو کتنے کپڑوں کے اندر کفنایا جائے۔ تو مرد کے لیے جو سنت کفن ہیں وہ 3 ہے۔ کفن سنت مرد کے لیے 3 ہے۔ اس میں ایک قمیص ہوتی ہے جو اس کے بدن کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، سب سے اندر جو آتی ہے اس کو قمیص کہا جاتا ہے، جو کندھے سے لے کر یہ تقریباً یعنی رانوں تک ہوتی ہے، پاؤں تک۔
اور اس کے اوپر جو ہے اسے ازار کہا جاتا ہے، یہ سر سے پاؤں تک ہوتا ہے یہ کپڑا۔ اور تیسرا کپڑا یہ سب سے بڑا کپڑا ہوتا ہے جس کو ازار لفافہ کہا جاتا ہے یا اسے چادر بھی کہتے ہیں۔ تو قمیص سب سے نیچے، اس کے اوپر آتا ہے ازار، اور اس کے اوپر سب سے اوپر لفافہ یا چادر۔ یہ مردوں کے لیے 3 کپڑے ہیں مصنوع۔ عورت کا جو کفن ہے اس میں 5 کپڑے ہیں عورت کے لیے کفن سنت۔ اس میں سے ایک تو یعنی یہی ازار ہے جو سر سے پاؤں تک ہوتا ہے، ایک لفافہ ہے جو ازار سے بھی لمبائی میں زیادہ ہوتا ہے، سب سے بڑا کپڑا، اور ایک یعنی قمیص یا کرتا وہ ہوتا ہے بغیر آستین اور بغیر کلی کے، جو گردن سے لے کے پاؤں تک مرد کی طرح، اور ایک سینہ بند ہوتا ہے جو اس کے بغل سے لے کے رانوں تک ہوتا ہے، اور ناف تک بھی علماء نے لکھا ہے درست ہے، لیکن رانوں تک ہونا یہ زیادہ اچھا ہے، اور ایک اوڑھنی ہے سر بند ہے جو 3 ہاتھ لمبا ہوتا ہے۔ یہ تو کفن کی پہلی قسم ہے جس کو کفن سنت کہا جاتا ہے، اور جو کفن کفایت ہے تو وہ مردوں کے لیے 2 ہیں، قمیص اس میں نہیں ہے، اور جو ازار اور چادر یہ 2 چیزیں یہ مرد کے لیے کفن کفائی ہیں، اور عورت کے لیے جو کفن کفایت ہے وہ 3 ہیں، اس میں ازار ہے، لفافہ ہے، اور اسی طرح سر بند ہے، اوڑھنی۔ اور کفن ضرورت جو ہے وہ یعنی اس وقت جو جتنا دستیاب ہو، جس طرح صحابہ کرام کے واقعات میں آتا ہے کہ کفن کے لیے کپڑا کم ہوتا تھا تو جتنا بھی کپڑا ان کو مل جاتا تو اس کے ساتھ اس کو کفن دے دیا جاتا، اور اس میں زیادہ جو اہمیت دی جاتی وہ اس کے یعنی ستر عورت کو کہ وہ چھپا دیا جائے، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو سر سے لے کے اگر ٹانگوں تک ہو سکتا ہے گھٹنوں سے نیچے تک تو سر کی طرف سے ڈال دیا جاتا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں میت کو کفن دینے کے طریقے کی طرف، کہ آیا جب میت کو کفن دیا جائے گا تو کس طریقے سے کفن دیا جائے گا۔ تو پہلے مرد کو کفن دینے کا طریقہ اور اس کے بعد عورت کو کفن دینے کا طریقہ۔ جس طرح ہم نے پڑھ لیا کہ یہ 3 کپڑے ہیں مرد کے لیے، تو جس وقت میت کو غسل دے دیا گیا، اس کے بدن کو خشک کر لیا گیا، تو اب اس کے بعد وہ 2 کپڑے، جس طرح 2 دستانے ہوتے ہیں، تھیلیاں ہوتی ہیں ہاتھ پہ چڑھانے کے لیے، ایک شروع میں استنجا کے لیے اور آخر میں ایک جب اس کو غسل کے بعد میت کو اپنے سہارے سے اٹھا دیا جاتا ہے، پیٹ پہ آہستہ سے ہاتھ مار کے اس کے بعد دوبارہ اس کا استنجا کیا جاتا ہے، ایک تھیلی اس کے لیے ہوتی ہے اور دستانہ، اور اسی طرح 2 جو کپڑے ہوتے ہیں اس کے ستر عورت پہ ڈالنے کے لیے، ایک شروع میں ڈالا گیا جس میں اسے غسل دیا گیا، اور ایک آخر میں وہ کپڑا ہٹا کے خشک کپڑا وہ اس کے ناف سے لے کے گھٹنے تک ڈال دیا۔ اب اس کے بعد اس کی جو چارپائی ہے جس کے اوپر اسے ڈالنا ہے، تو اس چارپائی پہ سب سے نیچے جو سب سے بڑا کفن ہوتا ہے لفافہ وہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کو کھول دیا جائے، اور اس کے اوپر ازار جو عام طور پہ آج کل یعنی بازار سے جو ملتے ہیں وہ برابر ہی دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر کہیں فرق ہو تو سب سے بڑا سب سے نیچے آئے گا، اس سے جو تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے سر سے لے کے پاؤں تک وہ اس کے اوپر آتا ہے، اس کو ازار کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہوگا وہ قمیص۔ تو قمیص جو ہے یہ عام ہماری قمیصوں کی طرح سلی ہوئی قمیص نہیں ہوتی، بلکہ صرف اس کے اندر ایک کپڑا ہوتا ہے جس کے اندر یعنی درمیان سے اس کو لپیٹ کے اور سر کے لیے جگہ بنا دی جاتی ہے، سر والی جو جگہ ہے اس کو تھوڑا سا کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو اب اس کی جو اوپر والا طرف ہے، قمیص جو ہے کرتا، اس کے جو اوپر والا طرف ہے اس کو ایسے اٹھا کے سر کے پاس لا کے رکھ دیا جائے گا۔ اب جیسے ہی وہاں سے یعنی میت کو اٹھایا گیا اور وہ ٹب سے یا جو غسل کا تختہ ہے اس سے اٹھا کے اس کو اس چارپائی کے اوپر رکھ دیا گیا، کفن کے اوپر رکھ دیا گیا۔ تو کفن پر رکھنے کے بعد جو قمیص ہے جس کا ایک طرف ہم نے اٹھا کے اس کی سر کی طرف رکھا تھا وہ اٹھا کے اس سے اس میت کا سر باہر نکال دیا جائے گا اور اوپر والا طرف جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، یعنی وہ قمیص اسے پہنا دی جائے گی۔ اس کے بعد اس کے نیچے والا جو کپڑا ہے جس کو ازار کہا جاتا ہے، تو اس ازار کا بایاں جو طرف ہے
یعنی جو میت کے بائیں طرف پہ ہے اس کو اس کے اوپر لپیٹ دیا جائے گا، میت کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ پھر ازار کا جو دایاں طرف ہے وہ اوپر ڈال دیا جائے گا، بایاں طرف نیچے، دایاں والا اوپر۔ پھر اسی طرح لفافہ اس کو لپیٹیں گے کہ بایاں جو طرف ہے اس کو پہلے اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کے اوپر دایاں طرف آ جائے گا، اور اگر اس کو میت کے کفن کے کھل جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو گرہ لگائیں گے، یعنی سر کے قریب سے وہاں سے بھی اس کو باندھ دیا جائے، اور اسی طرح سینے کے پاس سے بھی اس کو باندھ دیا جائے، اور ٹانگوں کی طرف سے نیچے پاؤں کی جانب سے بھی اس کو باندھ دیا جائے کپڑے کے ساتھ، تاکہ ہلنے جلنے سے اس کا کفن وہ کھل نہ جائے، اور جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو پھر اس کو وہ کھول دیا جاتا ہے۔ البتہ کفن دینے سے پہلے جس وقت اس کو کفن کے اوپر یعنی ڈال دیا گیا، ابھی کفن دیا نہیں ہے، تو اس وقت اس کے جو اعضائے سجدہ ہیں، سجدہ والے اعضاء، اس کی پیشانی، اس کی ناک اور اس کی دونوں ہتھیلیاں، گھٹنے اور پاؤں، اس کے اوپر کافور ملنا یہ سنت ہے۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اسی طرح ان اعضاء کے ساتھ ساتھ پیشانی، ناک، ہتھیلیوں کے ساتھ ساتھ گھٹنوں اور پاؤں کے ساتھ ساتھ اس کے کانوں پر بھی اور اس کی آنکھوں پر بھی یہ جو خوشبو ہے وہ مل دی جائے، کافور جو ہے اس کو ملا جائے، اور جو کفن ہے اس کو بھی خوشبو دینی چاہیے، طاق مرتبہ اس کفن کو بھی خوشبو دی جائے۔ اب اس کے بعد عورت کو کفن دینے کا طریقہ ہے، تو عورت کے لیے جس طرح مردوں کا طریقہ ہے وہی طریقہ ہے کہ سب سے نیچے لفافہ جو سب سے بڑا کفن ہے، بڑا کپڑا ہے، اس کو ڈال دیا، اور اس کے اوپر سینہ بند اور اس کے اوپر ازار۔ اس میں تھوڑا سا فرق آ گیا، مرد والے میں لفافہ اس کے اوپر ازار، تو یہاں پہ سب سے نیچے لفافہ، اس کے اوپر سینہ بند جو اس کے بغل سے لے کے رانوں تک کا کپڑا ہے وہ ڈال دیا گیا، اور اس کے اوپر ازار، اس کے اوپر قمیض کا نچلا حصہ بچھائیں گے، اور اوپر والا جو حصہ ہے اس کو فولڈ کر کے سر کے پاس رکھیں گے، اس کو سمیٹ کر سرہانے کی طرف رکھیں گے۔ پھر عورت یعنی جو میت ہے اس کو غسل کے تختے سے اٹھا کے آہستہ سے اس بچھے ہوئے کفن کے اوپر لٹا دیں گے، اور قمیص جو ہے وہ جو نصف حصہ سرہانے کی طرف رکھا تھا اس کو سر کی طرف سے اس کے اوپر ڈال دیں گے، قمیص کا جو سوراخ ہے وہ اس کے گلے میں آ جائے گا، سر اس میں سے باہر نکال دیں گے، اور جب اس طرح قمیص برابر کر دیں تو جو تہبند غسل کے لیے جو کپڑا اس کے بدن کے اوپر ڈالا گیا تھا تو وہ کپڑا نکال لیا جائے گا، اور اس کے سر پہ عطر وغیرہ خوشبو وہ لگا دی جائے گی، اور مردوں کے لیے زعفران لگانا درست نہیں ہے، لیکن عورتوں کے لیے زعفران کی خوشبو بھی لگائی جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح عورت کے لیے بھی اس کی پیشانی، اس کے ناک، دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں، دونوں پاؤں پر کافور مل دیا جائے، اور اسی طرح آنکھوں پر بھی اور کانوں پر بھی۔ پھر اس کے بعد اس کے سر کے جو بال ہیں ان کو دو حصے کر کے قمیص کے اوپر سینے کے اوپر ڈال دیں گے، اور ایک حصہ دائیں طرف، دوسرا جو حصہ ہے وہ بائیں طرف۔ پھر اس کا جو سر بند یعنی اوڑھنی ہے وہ سر پر اور بالوں پر ڈال دیں، اور ان کو باندھنا یا لپیٹنا وہ نہیں چاہیے، بس اسی طرح کھلا چھوڑ دیں، اور اس کے اوپر جو اس کا دوپٹہ ہے وہ ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد میت کے اوپر جو ازار ہے اسی طریقے سے اس کو لپیٹنا ہے، پہلا اس کا بایاں پلہ، بایاں طرف وہ نیچے، اور پھر دایاں طرف اس کے اوپر آ جائے گا، اور سربند وہ اس کے اندر آ جائے گا، جو اس کا یعنی دوپٹہ تھا، اوڑھنی تھی، تو وہ اس کے نیچے آ جائے گا۔ اس کے نیچے چونکہ ہم نے سینہ بند رکھا تھا تو سینہ بند جو اس کو بغلوں سے نکال کر گھٹنوں تک دائیں بائیں اسی طریقے سے اس کو ڈال دیں گے، پہلا بائیں طرف اور اس کے اوپر دائیں طرف۔ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ لفافہ آ جائے گا، اور بائیں جانب نیچے آئے گا، دائیں طرف آخر میں اس کے اوپر ڈال دیں گے، اور کفن کو سر اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیں، اور بیچ میں کمر کے نیچے بھی ایک یعنی کپڑے کے ذریعے اس کو وہاں سے بھی باندھ دیا جائے گا تاکہ ہلنے جلنے سے کفن کھل نہ جائے۔ تو یہ جو طریقہ ہم نے پڑھ لیا، تو مرد کو کفنانے کا طریقہ وہ تو آسان ہے، لیکن عورت کو کفن دینے میں ترتیب یہ تھی کہ سب سے نیچے لفافہ،
اس کے اوپر سینہ بند، اس کے اوپر ازار یا جو چادر ہے وہ، اس کے اوپر سربند، اور اس کے اوپر جو ہے وہ قمیص۔ اور اگر کوئی اس طرح کر لے کہ سینہ بند جو ہے وہ قمیص کے اوپر ازار سے پہلے باندھ دیا جائے تب بھی جائز ہے۔ سینہ بند جو ہے اس کو قمیص کے اوپر اور ازار سے پہلے، یعنی ازار اور لفافہ وہ دونوں کپڑے نیچے آ جائیں، اس کے اوپر سینہ بند آ جائے اور اس کے اوپر قمیص آ جائے، تو اس طرح یہ جو طریقہ ہے یہ بھی درست ہے۔